پریز گاڈ. آج بھی ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے بند عقلوں کو کھولے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، اور ہم اس کے کلام کو، اس روشنی کو ریسیو کر سکیں جو اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائی ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم سب مل کر اپنی اپنی زندگیوں کے لیے خدا کا کلام مانگیں گے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے آج دعا گو ہوں جتنے اس کلام کو لائیو سننے کو ہیں، اور وہ سب بھی جو اس لائیو سیشن کے بعد اس کلام کو سنیں گے، کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں مؤثر ہو، اثر رکھے. آپ اس کلام کو سنیں یا آپ کے دلوں تک پہنچے، آپ ریسیو کرنے والے ہوں، اور نہ صرف کلام کو سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے. مہربان آسمانی باپ، ہم مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو آج بھی ہمارے ساتھ بولتا ہے، تو کلام کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں خداوند کہ تو ہمیں سننے والے کان دے کہ ہم تیری آواز کو سن سکیں، تیری آواز کو خداوند سنیں اور اسے قبول کریں، اور تیرے کلام سے ہماری زندگیاں برکت پائیں، تربیت پائیں، نجات پائیں، اور ہم خداوند تیرے جلال میں داخل ہوں. تیرے خادم کے لیے تیرے روح کا گہرا مسا چاہتے ہیں، حکمت اور خرد کا روح چاہتے ہیں. فضل بخش خداوند کہ تیرا خادم جب بولتا ہے تو ہر ایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ تاثیر رکھے. خدا ہر ایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ زندگیوں کے لیے بھلائی کا سبب، وہ تربیت اور خداوند برکت کا سبب. اور خداوند ہم تاریکی سے نکلتے جائیں، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، ہر ایک پرانی چیز ہماری زندگی سے جاتی رہے اور سب کچھ نیا ہو جائے. یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین. ہم اب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہی بھائی میتھیو کو بھرپور تالیوں سے ویلکم کریں گے، خدا کے خادم کو کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. صرف تھوڑا سا چرچا کر لیں. جی، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. خدا آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھے، اور آپ کو ہر طرح کی خوشیوں سے، برکات سے نوازے، اور جو برکات جن برکات سے وہ نوازے ان تمام برکات کا تعلق صرف اسی سے. تو خدا کے کلام میں سے آج ہم چند ایک باتیں جو ہیں سیکھیں گے. بنیادی باتیں ہیں لیکن انتہائی ضروری باتیں. ایمان کے متعلق آج بات کریں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں خصوصی طور پہ، بلکہ ایمان جو ہے، ایمان کے متعلق ہمیں پتہ ہونا ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کیونکہ بار بار ہم مشکلات کو دیکھتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے چیلنجز آتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے ایسے صورت حالات آتے ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. ہم ایسی سوچوں اور پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ایک موقع پر کہ ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں شاید. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کو سمجھ سکیں. تو ایمان کے دراصل 6 مراحل ہوتے ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے یہ سوال اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے. اکثر میں بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا ایمان بڑا کمزور ہے، فلاں شخص کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، جبکہ یہ کانسیپٹ ٹھیک ہی نہیں ہے. ہر شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بھی کمزور نہیں ہوتا. ہر شخص جو ہے یا تو وہ اچھی بات پر ایمان رکھ رہا ہوتا ہے یا وہ بری بات پر ایمان رکھ رہا ہوتا ہے. یا تو وہ یہ ایمان رکھ رہا ہوتا ہے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے، دنیا میں مزید تباہی آ جائے گی، لوگ اور زیادہ مریں گے. تو جب کوئی اس طرح کی منفی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس بات کو بھی وہ ایمان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، مضبوط ایمان ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص اچھے حالات کو بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ بھی ایمان سے کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے ہر کسی کا. اب کس ایمان میں، کس قسم کے ایمان میں ہمیں جو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان مضبوط ہی ہوتا ہے. مثبت جو ہے، جو اچھا ایمان ہے، اس میں ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے.
اور بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا کے خیالات ہمیشہ ہمارے لیے اچھے ہیں، انسانوں کے لیے اچھے ہیں. تو اگر خدا کے خیالات ہمارے لیے اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں بھی اپنے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اور یہ ایک اور بات اس کی جو ایک اور وجہ ہے اس سوال کے اہم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ مرکز کی انجیل 9واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. بلکہ خدا یسوع مسیح نے، جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ جس چیز کے لیے ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتی ہے، تو متی کی انجیل 9ویں باب کی 29ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے. تو جو ہمارا اعتقاد ہوتا ہے اس کے موافق ہمارے لیے پھر ہوتا ہے. تو دراصل ہم کتنی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حالات کس طرح بدلیں گے، ہمارے حالات برے رہیں گے یا اچھے رہیں گے، ان ساری باتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ایمان کیا رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایک اور وجہ ایمان رکھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں عبرانیوں 11واں باب اس کی 6ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. تو خدا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں، آپ خدا کو پسند ہیں، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایمان اپنے اندر رکھیں. آپ کے اندر اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا حالات کو بدل دے. تو سب سے پہلی جو بات تھی انڈرسٹینڈ کرنے والی وہ یہ تھی کہ آپ کا ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایمان جو ہے، ایمان کو ہم غلط جگہ پر غلط باتوں میں ہم ایمان رکھ بیٹھتے ہیں. اب ایمان جس طرح سے ہماری ہیومن باڈی ہے، مسلس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، جو انسانی جسم ہے، انسانی جسم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ورزش کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ایمان جو ہے، ایمان بھی ایکسرسائز اس کی کریں تو پھر یہ بڑھتا ہے. جس طرح ہم باڈی کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اسے بلڈ اپ کرتے ہیں، اسے بہتر بناتے ہیں، تو ایمان بھی جب ہم ایمان کا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بلڈ اپ ہوتا ہے ہمارے اندر، وہ بڑھتا رہتا ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح بلڈ اپ کرنا ہے، حالات کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرنا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں 6 مراحل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان 6 مراحل پہ آج ہم بات کریں گے. دراصل جب ہم سمجھ نہیں پاتے حالات کو، جب ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے، ہم تو دعا بھی کرتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، تو پھر صورتحال کیوں نہیں بدلتی؟ تو پھر ہم اپنے پادری سے پوچھتے ہیں یا پھر ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا تو نے کیا کر دیا، خدا تو ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا. ہم پادری صاحب سے کہہ دیتے ہیں خدا ہماری دعا کیوں نہیں سنتا. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان 6 مراحل کو نہیں سمجھتے. تو ان میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے خواب کا، مقصد کا. ہم ہر قسم کے خواب دیکھتے ہیں، انسانی جو سوچ ہے وہ کہیں بھی انسان کو لے جا سکتی ہے. تو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اکثریت جو ہے وہ اپنے متعلق چونکہ اچھا سوچتے ہیں تو اس لیے اچھے خواب دیکھتے ہیں. اگر کسی کے پاس مکان نہیں تو خواب دیکھے گا کہ میں اپنا مکان بناؤں گا. ابھی اس نے اپنی فرسٹ جاب شروع کیا اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیسے جوڑوں گا، مکان بناؤں گا. تو یہ ایک ڈریم ہے اس کا، یہ ایک مقصد ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو جو ڈریم ملتا ہے یا جو مقصد ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. اگر آپ کو خدا کی طرف سے ایک مقصد ملا ہے تو آپ ایمان رکھیں کہ اگر وہ خدا نے دیا تو اسے پورا بھی خدا ہی کرے گا. اس کی مثالیں آپ کو بائبل میں سے مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر خدا نے نوح کو ایک مقصد دیا تھا اور وہ مقصد کیا تھا؟ کشتی بنانا. پھر اسی طرح سے خدا نے ابراہیم کو ایک بڑی قوم بننے کا خواب دیا. خدا نے یوسف کو اپنی قوم کا لیڈر مقرر ہونے کا خواب دکھایا. اسی طرح سے خدا نے داؤد کو ہیکل بنانے کا خواب یا مقصد دیا. خدا نے نہمیہ کو یروشلیم کے چوگرد دیوار بنانے کا مقصد یا خواب دیا. تو جب تک آپ کے پاس مقصد یا رویا یا خواب نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ایک خاص سوال جنم لیتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خواب آیا جسے پورا کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی مقصد آپ کو ایک مل گیا کہ اسے پورا کرنا چاہیے مجھے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ خدا کی طرف سے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہ ہو. اور اس سرمن کو صرف اگر یہیں پہ میں کلوز کر دوں تو آپ کچھ بھی سوچ کر اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارا ڈریم ہے یا جو ہمارا مقصد ہے وہ خدا کی طرف سے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلے نمبر پر، اگر تو جو خواب آپ کو ملا ہے یا جو مقصد آپ کو پورا کرنے کے لیے ملا ہے اسے پورا کرنا آپ کی حیثیت میں نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اپنے طور پر پورا کر سکیں، تو اس کا مطلب خدا کی طرف سے.
کیونکہ جو کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایمان کی ضرورت پڑے گی وہی خدا کی طرف سے ہے. جس کو آپ خود کر لیں گے اس کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو جو کام آپ کے پاور سے, آپ کی اتھارٹی سے, آپ کے اختیار سے باہر ہو, جس کے لیے آپ کو معجزہ درکار ہو, جس کے لیے انسانی طاقتیں, انسانی عقل جو ہے جہاں پہ کام نہ کر رہی ہو, اگر ایسا آپ کو مقصد پورا کرنے کے لیے خواب ملتا ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کی طرف سے ہے. اور ہمیں کس طرح سے اس بات کا پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس افسیوں کا خط 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. تو خدا جو ہے ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت زیادہ چونکہ کام کر سکتا ہے. اس لیے اگر تو آپ کو پلان ایسا ملا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ امپاسبل ہے کرنا میرے لیے, اس کا مطلب خدا کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت پڑے گی, آپ کو خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح سے دوسری بات جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو میں خواب دیکھ رہا ہوں یا جو مقصد ایک سامنے میرے آیا ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے وہ خدا کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. تو دوسری چیز یہ ہے سمجھنے پر, مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ خواب دیکھ لے کہ میرا شراب کا کاروبار ہو, میں چرس بیچوں اور میں کبوتروں کی بازی جیت جاؤں, تو یہ خدا کی طرف سے تو نہیں نہ ہو سکتے یہ مقاصد, اور یہ خواب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے ان کا, کیونکہ کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو جو چیز جس کا کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ مقصد, وہ خواب, وہ خدا نے نہیں آپ کو. تو یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلے نمبر پر کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے, جو مقصد مجھے دیا گیا, خواب دیا گیا مجھے, اس کو پورا کرنا ہے, جو میرا ڈریم ہے, یہ خدا کی طرف کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ بلکہ پہلے نمبر پر یہ دوسرا نمبر تھا, جو پہلے نمبر پر بات ہے وہ یہ کہ کیا یہ میرے بس میں ہے کہ میں اس کام کو کر سکوں. کیونکہ جو کام آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے وہ خدا کی طرف سے ڈریم نہیں ہو سکتا. تو جو خدا کی طرف سے ڈریم ہے اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایمان رکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے مقصد کا, ڈریم کا. تو دوسرا جو ہے مرحلہ وہ ہے فیصلے کا. دوسرے مرحلے میں ہم نے فیصلہ لینا ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں ہمیں ڈریم ملتا ہے, دوسرے مرحلے میں ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, فیصلہ لینا ہوتا ہے. تو جو فیصلہ کرنے والی سٹیج ہے یہ یہاں پر ہی ہمیں مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم میں سے جو اکثریت ہے لوگوں کی, ہم میں سے جو بیشتر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی مقام پر ہم بھاگ جاتے ہیں. اسی مقام پر ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو میری حیثیت سے بہت بڑھ گیا ہے کام, یہ تو میری حیثیت سے, میری طاقت سے, میری عقل سے, میرے شعور سے بہت بڑھ گیا یہ چیز, یہ تو نہیں پوری کر سکتا, اسے تو میں کبھی بھی نہیں پورا کر سکتا. اور وہاں پر ہم گیو اپ کر دیتے ہیں, وہاں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. بہت مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا, میں نہیں کر سکتا, میں دعا بھی کر لوں تو نہیں, کیسے ہوں گے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, کیسے ٹھیک ہوں گے. تو ہم فیصلہ نہیں لے پا رہے ہوتے. ہم فیصلہ کون سا لیتے ہیں؟ ہم حوصلہ شکن فیصلہ لیتے ہیں, اپنے خلاف ہی فیصلہ لے لیتے ہیں, ہم ایمان رکھنا ہی نہیں چاہتے. تو ہم نے جو ہے فیصلہ جب لینا ہے تو جب دوسری سٹیج آتی ہے, جب ہمیں ڈریم دیا جاتا ہے پہلی سٹیج میں, ہمارے پاس ایک مقصد ہوتا ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ لینا ہے, اٹل فیصلہ لینا ہے, مضبوط فیصلہ لینا ہے. اور فیصلہ یہ لینا ہے کہ نہیں, میں خدا پر ایمان رکھوں گا, جو خدا نے مجھے ڈریم دیا اسے پورا بھی وہی کرے گا. اس دوران آپ کو جو دوسرا یہ مرحلہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا یا فیصلہ کرنے کا, اس میں آپ کو جو 2-3 کام ہے خصوصی طور پہ وہ کرنے چاہیے, چند ایک کام جو ہے کرنے چاہیے. پہلے نمبر پر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. اب انویسٹ کرنے میں کیا ہے, آپ کا پیسہ ہے. آپ دیکھیں, آپ بیج میں زیادہ سے زیادہ پچھلے سرمن میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ سارپت کی بیوہ جو ہے اس کے پاس جب ایلیا جاتا ہے خدا کا خادم, تو اگرچہ خدا کا خادم وہاں پہ خود غرض لگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خدا نے اس لیے بھیجا ہوتا ہے ایلیا کو تاکہ ایلیا جب اس عورت کے گھر سے وہ روٹی کھائے تو اس کو بلیس کر سکے, خدا ایلیا کے ذریعے اسے بلیس کر سکے. تو سب سے پہلے آپ نے انویسٹ کرنا ہے. بائبل کہتی ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. جب ہم کسی بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان وہاں پہ لگا رہتا ہے, ہم وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پیسہ آئے گا. اسی طرح سے جب ہم خدا کے کام میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایسی جگہ پہ ہم نے انویسٹ کر دیا ہوتا ہے جہاں سے لاس نہیں ہوگا. ہم بزنسز میں جو دنیاوی بزنسز ہیں وہاں پہ انویسٹ کر کے آپ کی جتنی مرضی پرفیکٹ پلاننگ ہو, جو مرضی ہو, کہیں نہ کہیں ایسا موقع آتا ہے جب بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی لاس ہوتا ہے, لوگ نقصان اٹھاتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ
خدا کی محبت کی خاطر بیج بوتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا پہلے نمبر پر دھیان بھی وہاں لگا رہتا ہے، آپ کا کسی انسان پر نہیں دھیان ہوتا، کسی انسان سے توقع نہیں کرتے ہوتے آپ، اور دوسرے نمبر پر وہاں سے آپ کو 100 گنا پھل ملتا ہے ہمیشہ. تو انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے پہلے نمبر پر. اب اس میں انویسٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف مالی انویسٹمنٹ سے نہیں ہے، آپ محبت بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں رحم دلی کو انویسٹ کر سکتے ہیں، اور آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ کرنا. اور دوسرے نمبر پر جو انویسٹ کرنا ہے آپ نے، وہ اپنا وقت انویسٹ کرنا ہے خدا کے کلام میں، دعا میں آپ نے وقت جو ہے اپنا سپینڈ کرنا ہے، گزارنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے. اور پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماضی کے اندر سے نکلنا ہے. ماضی کے اندر سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب تک آپ ماضی سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ انہی حالات میں گرے رہیں گے، آپ کو انہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا. آپ کو میں اس کی ایک مثال بائبل سے دیتا ہوں. ابراہیم جو تھا، ابراہیم کو خدا نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور پھر اس کے جب یہ خدا نے وعدہ کیا تو فوراً ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ. اور اس نے جب تک وہ چھوڑا نہیں اپنا ماضی اور خدا کے کہنے پر آگے نہیں بڑھا، تب تک خدا نے اسے قوم نہیں بنایا. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑتا، بہت ضروری تھا کہ اپنے پاسٹ کو چھوڑتا. تو اسی طرح سے آج آپ کو بھی اگر لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے میں میرے اپنے ماضی کو کس طرح سے چھوڑوں، تو خدا نے جس طرح ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، جو آپ سے بھی کہتا ہے کہ اپنے ماضی کو چھوڑ اور یہاں سے نکل، اور پھر خدا آپ کو بھی برکت دے گا جس طرح سے اس نے ابراہیم کو برکت دی. ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جائے، اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہ کلی طور پہ خدا پہ توکل کرتا تھا، خدا پہ بھروسہ کرتا تھا، اس کا ایمان تھا. اس لیے تو ہم ایماندار، اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے اسے ہمارا باپ کہا گیا، ایمانداروں کا. تو وہ خدا پر اس نے بھروسہ رکھا، اس کا ایمان تھا، اور وہ چل پڑا خدا کے کہنے پر. اور جب وہ اپنے ماضی سے نکلا تو خدا نے دیکھیں اسے بلیس کیا. اور آج بھی اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دیکھیں پوری دنیا کے لیے باعث برکت ٹھہر رہا ہے. اور حتیٰ کہ جو ابتدائی مسیحی تھے وہ بھی یہودیوں سے چونکہ مسیحی ہوئے تھے، کرسچن ہوئے تھے، اور جب وہ بھی کرسچن ہوئے ہیں تو ان کی وسیلہ سے آگے پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہوئی اور پوری دنیا نے برکت پائی اور ابھی تک برکت پا رہی ہے. تو مقصد جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ پہلے جب مقصد مل گیا تو اس کے بعد فیصلہ ہمارا مضبوط ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں، ابھی حالات مزید مشکل ہوں گے آپ کے لیے. وہ بات جو ہے وہ ہے ڈیلے. وہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہوگا ڈیلے کا، تاخیر کا مرحلہ ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارا جو صبر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی بات کے لیے اور مضبوط ایمان کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے. یار ہم گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے اوپر سے ہم اپنا جو بھروسہ ہے اسے ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تیسرا مرحلہ جو ہے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں ہی آپ کو جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام ذہن میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ جب ہم نے خدا نے خود ہی پلان دیا اور ہم اس پلان کو فالو کرنے کے لیے ہم نے اپنا مضبوط فیصلہ بھی، ارادہ بھی بنا لیا کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہم خدا پر ایمان رکھیں گے، اپنے ماضی کو چھوڑیں گے، آگے نکلیں گے، تو پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تو خدا کو فوراً پورا کر دینا چاہیے، پھر تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں اس کے جواب میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی ہمارا خواب یا ہمارا کوئی مقصد فوری طور پر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو ہمیں ایمان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. درست. اگر کوئی بات فوری طور پہ پوری ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے، اور اس ایمان کو بڑھانے کے لیے خدا بہت دفعہ جو ہے مقاصد کو پورا کرنے میں تاخیر آنے دیتا ہے، دیری کو آنے دیتا ہے، تاکہ ہم ایسے حالات میں بھی اس پر ایمان رکھیں جب ہمیں لگتا ہو کہ بس اب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ہم شک کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں خدا کی طرف سے تھا بھی پلان یا نہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے حالات میں بھی اس پر ایمان رکھیں، اور تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے فائدہ ہوگا. پتہ ہے کیونکہ پھر ہم خدا کو پسند آ جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. تو جب ہم ایمان ہمارا زیادہ ہوگا تو اس کا تو ہم اسے زیادہ پسند ہوں. اور حقوق دوسرا باب تیسری ہے اس کی پڑھیں تو آپ تو وہاں پر لکھا ہے، اگرچہ اس میں دیر ہو
تو بھی اس کا منتظر ہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی۔ آمین۔ تو اگر کوئی کام آپ کو ایک مقصد دیا گیا، آپ کو ایک ڈریم دیا گیا، آپ کو ایک مقصد دیا گیا اور وہ پورا نہیں ہو رہا، اس میں دیری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہوگا نہیں۔ نہ ہونے میں اور دیر سے ہونے میں فرق ہے۔ تو ہم کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ نہیں ہونا، لیکن ایسا نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسا کبھی میں نے تلاوت کی ہے دوسرے باب کی 30 آیت میں، کہ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی منتظر ہے، اور منتظر رہنے کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھیں گے تو انتظار بھی نہیں آپ سے ہوگا۔ تو جب آپ ایمان رکھیں گے تو خدا ضرور اس کو اپنے مقرر کردہ وقت پر اس کو تکمیل پر پہنچائے گا، آپ کے خواب کو، اس ڈریم کو جو اس نے دیا ہے اسے وہ پورا کرے گا۔ اب ابراہیم سے خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا جو ہے وہ باپ بناؤں گا، تیرے سبب سے جو ہے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی، تو یہ کس عمر میں جا کے پورا ہوا؟ جب 99 ایئرس کا تھا، 99 سال کا تھا جب ابراہیم اس وقت وعدہ پورا ہوا۔ یہ بہت زیادہ ڈیلے تھا، بہت زیادہ تاخیر تھی، اتنی دیر اس نے انتظار کیا، لیکن اس نے ایمان اپنا جو ہے وہ نہیں کھویا، اس نے خدا پر مسلسل ایمان رکھا۔ کئی دفعہ بیچ میں اس نے غلطیاں کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کو خدا نے جو پلان دیا تھا اور اس پلان کو پورا کرنے کے لیے آپ خدا پر سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا اور آپ اور طرف چل پڑے، تو پتہ نہیں خدا آپ سے ناراض نہ ہو گیا، خدا پتہ نہیں آپ کو معاف کرے گا یا نہیں، تو خدا معاف کرتا ہے۔ آپ کو اس کی مثال بھی ابراہیم کی زندگی سے ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہاجرہ کے ساتھ جو ہے سارا نے اور ابراہیم نے آپس میں پلاننگ کی اور ہاجرہ کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کیا تاکہ اولاد لی جا سکے، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا وہ پلان۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل اور اسحاق کی آپس میں بنتی نہیں تھی، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے بھی، جو اسماعیل کی پیدائش تھی اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اگر، تو وہاں پر بھی ایک ان کے درمیان کلیش تھا، ہاجرہ کے درمیان، سارا کے درمیان۔ جب ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو سارا کو حقیر جاننے لگی، اور پھر اس نے ایک دفعہ اپنا گھر بھی چھوڑ کے آ گئی، اور اس وقت پھر خدا ان کا فرشتہ اسے نظر آیا اور اس نے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس واپس جا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب ہم اپنے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں بیچ میں، ہم یہ سوچنا ہے، شارٹ کٹ جب ہم لیتے ہیں، شارٹ کٹ جو بہت نقصان دہ ہے، تاخیر کے دوران ہم شارٹ کٹس بہت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی میں بھی آپ کو ایک اس کی جو ہے وہ بہترین مثال ملے گی۔ تو شارٹ کٹس ہمیں نہیں لینے چاہیے۔ اگر تاخیر ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارا بھلا ہو رہا ہے، کیونکہ تاخیر سے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم خدا کے اوپر زیادہ ایمان رکھ سکیں، اور جتنا زیادہ ہم ایمان رکھیں گے اتنا زیادہ ہم خدا کو پسند آئے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ڈیلے کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھیں، تاخیر کو ہم اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی۔ تو انتظار کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے فائدے۔ انتظار جو ہے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اور انتظار کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، خدا سے التجائیں کریں، خدا کے ساتھ گلے کریں اور اسے کہیں کہ خدا باپ تو ابھی اس بات کو پورا کر، تو ہمیں اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ہمیں مثال کہاں سے ملتی ہے؟ داؤد کی زندگی سے، جب داؤد نے کہا کہ میں جو ہے جنگ کے لیے جانا چاہتا تھا کسی فوج کے ساتھ، تو خدا نے اسے منع کیا کہ تم نہ جا، بلکہ اس نے کہا کہ میں مردم شماری کروانا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پاس کتنے لوگ ہیں۔ تو خدا نے اسے منع کیا کہ مردم شماری کی ضرورت نہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ داؤد خدا پر بھروسہ کرے، لیکن داؤد نے جب بار بار کہا کہ خدا میں جاننا چاہتا ہوں، میں مردم شماری کروانا چاہتا ہوں، تو خدا نے پھر اسے اجازت دے دی۔ خدا نے اسے کہا کہ چل ٹھیک ہے تو کر لے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ جنگ ہار گئے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ گڑ گڑائیں گے، آپ خدا سے گلے کریں گے اور کہیں گے کہ خدا تو سنتا ہی نہیں ہے میری، تو کیسا خدا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تو محبت کرتا ہے تو میری اس ڈیمانڈ کو پورا کیوں نہیں کر رہا؟ تو ممکن ہے کہ خدا آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کر دے، لیکن آپ کو اس میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو پہلے نمبر پر جو میں بات کر رہا تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم خدا کے اوپر ہمارا بھروسہ بڑھتا ہے، ہم خدا کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں تاخیر کے وقت میں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تاخیر کے بعد خدا اس کام کو کرتا ہے تو وہ اپنے ٹائم کے مطابق کرتا ہے، جو کہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے، جو کہ کامل وقت ہوتا ہے اس مقصد کے ہماری زندگی میں پورا ہونے کے لیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے انتظار کا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم جو دیری والا جو یہ مرحلہ ہے اس سے جب ہم نکلتے ہیں تو پھر ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم شاید
اچھے مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے وہ ڈیفیکلٹیز کا ہے، مشکلات کا مرحلہ ہے، اس میں مزید مشکلات ہمارے لیے آ جاتی ہیں۔ اب مشکلات جو ہیں وہ دو اقسام کی ہوتی ہیں جن کا سامنا اس دوران ہمیں کرنا پڑتا ہے جب کسی پلان کسی مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے حالات کی صورت میں۔ حالات اب کس طرح کے ہم وہ مالی طور پہ بھی برے حالات آ سکتے ہیں اسی دوران جب آپ انتظار کر رہے ہوں گے، ایمان رکھ لیا آپ نے، آپ پورے ارادہ ابھی آپ کا مضبوط ہے اور اب آپ انتظار کر رہے ہیں، دیری ہوتی جا رہی ہے، تو اس دوران حالات آپ کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ ڈگمگا جائیں اپنے ایمان سے۔ وہ مالی حالات بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مالی جو پرابلمز ہیں وہ آ جائیں، فائنینشیل پرابلمز آ جائیں، ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ جو ہے وہ حالات آپ کے اوپر آ جائیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا آپ بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، ان میں بھی چونکہ ساتھ ٹیمپٹیشن کا بھی دور ہوتا ہے نا ہمارے لیے، تو ازدواجی تعلقات جو ہیں ان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، وہ بھی آپ کو خراب ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے خراب ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ تو مشکلات جو ہیں جب آتی ہے، چوتھا مرحلہ جو ہے مشکلات کا، مشکلات والے مرحلے میں یہ اس طرح سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے نکات بڑھ جائیں گے، تنقید کرنے لے بڑھ جائیں گے، آپ کو جان بوجھ کے کوئی نہ بھی آ کر بار بار پوچھے گا ہاں بھی وہ جو تیرا پلان تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں، وہ جو کام شروع کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں، جان بوجھ کے لوگ آ کر پوچھیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو کسی نہ آپ کے منہ سے نکل سکے کہ نہیں وہ نہیں پورا ہوا، میں تو ہمت ہی آ چکا ہوں۔ بار بار لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے، آپ کا مذاق بنائیں گے، تنقید کریں گے۔ اس کی مثال بھی بائبل میں ملتی ہے ہمیں، اگر آپ نوح کا واقعہ پڑھیں تو 120 دن تک وہ کشتی تعمیر کرتا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بچوں کا مذاق نہیں لوگ اڑاتے ہوں گے؟ اس کو تماشا نہیں بناتے ہوں گے لوگ کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے، کوئی حالات نہیں ایسے بارش والے سیلاب والے، اور یہ کیسا دیوانہ شخص ہے کہ یہ کشتی بنائی جا رہی ہے، اور کشتی بھی کیسی بنا رہا ہے، کشتی کے اندر کیبنز بنا رہا ہے جس کے اندر اس نے خونخوار جانوروں کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ تو آج بھی جب خدا آپ کو کوئی ڈریم دیتا ہے، خدا آپ کو کوئی مقصد دیتا ہے اپنی زندگی کے لیے، تو اس وقت بھی لوگ جب آپ ڈیلے کے دور سے گزر ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ بے وقوف ہیں، لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگ یہی سوچتے ہیں۔ تو اس لیے جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ بالکل صحیح قدر پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں اس مقصد کو پورا کرنے والا ہے اور وہ بہت جلد اسے پورا کرے گا۔ یوسف کی مثال بھی لے لیں آپ، یوسف جو ہے اس نے حکمران بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ غلاموں کی طرح بیچا گیا، اور پھر اسی طرح سے غلامی میں رہا، حتیٰ کہ غلط الزام کی وجہ سے اسے قید میں بھی رہنا پڑا۔ لیکن جب اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ ڈیفیکلٹیز اس نے ہی مان رکھا خدا کو، تو کیا ہوا، ایک دن وہ خود حکمران بن گیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں، اگر آپ تنقید کو فیس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے پورا ہونے میں کے بہت قریب ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں جو مقصد تھا اس کی اہمیت نہ آتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اس طرح ثابت قدم نہ ہوتے، تو یہ پریشانیاں کبھی بھی نہ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 6 سے 7 آیات پڑھیں تو لکھا ہے، اگر سے اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، کیا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو جو ہمارا ایمان ہے یہ سونے کا جو فانی سونا ہے جسے تایا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ابھی عارضی طور پہ جو ہے ہم آزمائشوں کو فیس کر رہے ہیں، ہم ڈیفیکلٹیز کو، مشکل حالات کو فیس کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں ان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت اس کی تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے۔ تو ڈیفیکلٹیز جب آتی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، جس طرح نبی رہے، جس طرح یوسف رہا، اور جس طرح نوح رہا، اور جس طرح سے خدا نے ان کو بلیس کیا، جس طرح سے خدا نے ان کو بچایا، جس طرح سے خدا نے ان کی زندگیوں میں اپنے مقصد کو پورا کیا، خدا آپ کی زندگیوں میں بھی اسی طرح سے کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک جو پانچواں ہمارا مرحلہ ہے، جو پانچواں مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اختتام، یعنی کہ بند راستے کا، ڈیڈ اینڈ جسے ہم کہتے ہیں۔
مشکلات اتنی زیادہ آ جاتی ہیں، اتنی زیادہ پریشانی آ جاتی ہے کہ سم ٹائمز انسان کو لگتا ہے کہ بس دس از دی ڈیڈ اینڈ، یہاں سے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا سب کچھ، میں کھو چکا ہوں۔ ایوب والی صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایوب جس کی اولاد بھی تھی، جو مشرق میں سب سے زیادہ امیر آدمی تھا، وہ سب کا سب کھو چکا اپنا، اس کی اولاد چلی گئی، اس کا مال چلا گیا، اس کی بیوی اس کے خلاف ہو گئی، اس کو جو ہے وہ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اتنی بری اس کی حالت ہو گئی۔ وہ ڈیڈ اینڈ والا سینیریو تھا کہ اب اس کے بعد میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب ختم ہو چکا ہے کھیل۔ بلکہ اگر آپ بنی اسرائیل کے متعلق پڑھیں خروج کی کتاب میں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں سے نکلتے ہیں مصر سے، آگے ان کی کیا ہوتا ہے؟ بحر کلثم، اور پیچھے فرعون کی فوج، وہ ہے ڈیڈ اینڈ۔ آج ہماری صورت حالات میں بھی، ہماری زندگیوں میں بھی، جب خدا کسی مقصد کو پورا کرنے کو ہوتا ہے تو بالکل آخری سٹیج جو ہوتی ہے اس کی، وہ ہوتی ہے ڈیڈ اینڈ، اختتام، یعنی کہ بند، راستے بند جہاں پہ ہو جاتے ہیں سارے۔ اور اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا خروج کی کتاب 13ویں باب میں کہ تو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے آیا۔ اچھا تو یہی تھا کہ ہم غلامی میں رہتے وہیں پہ، ہمارے پاس، ہمارے لیے کم از کم قبروں کی جگہ تو تھی نا وہاں۔ اب یہاں پر تو ہمیں مروانے کے لیے لے آئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے اس کی فوج ہے۔ اور اس وقت موسیٰ نے جو کہا تھا خدا کے روح القدس کی تحریک سے، بنی اسرائیل سے جو کہا تھا، وہ آج ہمارے لیے بھی وہ پیغام ہے کہ چپ چاپ کھڑے خدا کے اس نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرنے کو ہے، کیونکہ جن مصریوں کو تم دیکھتے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ تو جب آپ ڈیڈ اینڈ پہ آ جائیں، جب آپ کو لگے کہ بس ختم ہو گیا، اس سے آگے راستہ بند ہے، سب کچھ ہمارے لیے بند ہو گیا، ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، مشکلات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس سے اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو بجائے اس کے کہ آپ مصریوں کی طرح بڑ بڑائیں، آپ نے بڑ بڑانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود چپ چاپ کڑے ایمان رکھنا ہے اور خدا کے اس نجات کے کام کو دیکھنا ہے جو آپ کے لیے کرنے کو ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چھٹا مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جب اس مرحلے میں آپ کامیابی سے کھڑے رہتے ہیں، مضبوط ثابت قدم کھڑے رہتے ہیں ایمان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو کیا ہوا؟ بحر کلثم کھل گیا۔ اور خدا اس طرح سے آپ کے لیے بھی آپ کی زندگیوں میں جو بحر کلثم ہے اس کو کھولے گا، اس کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ ان مشکلات میں سے، ان پریشانیوں میں سے، ان حالات میں سے خدا ایسے رستہ نکال دے گا آپ کے لیے، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے رستہ نکال دیا بحر کلثم سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو پریشانیاں پیچھا کر رہی تھی ان کو ڈبو بھی دیا اسی بحر کلثم۔ تو خدا، بہت ضروری ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں، اور خدا جب کہتا ہے کہ اپنی ماضی سے نکلیں تو آپ اس ماضی سے نکلیں۔ پطرس رسول پانی پر کیسے چلا؟ کشتی کو چھوڑ کر۔ تو جب تک آپ کشتی کو نہیں چھوڑیں گے تب تک پانی پر نہیں چل سکتے۔ کشتی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر کشتی پر کو چھوڑنے کے بعد اگلا کام کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، اور اگر اس نے ایمان نہ رکھا ہوتا تو نہ چل پاتا، اور وہ گرا لو پانی کے اندر جب اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ آئے کم اعتقاد۔ تو ہمیں اعتقاد رکھنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے خدا پر، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو جب آپ خدا کو پسند آ جاتے ہیں، آپ کی دل کی روشیں وہ پوری کر دیتا ہے۔ تو آج کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا۔ ہمیں آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں ہمیں ایمان کی ضرورت رہتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہمیں خاص کر ایمان کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں ایمان رکھنا ہے اس بات پہ کہ خدا قادر ہے، خدا ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، اور خدا ان حالات میں سے ہمیں نکالے گا۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اس وبا کو خدا یسوع کے نام سے ختم کرے گا۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا جلد حالات کو ٹھیک کرے گا۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کو خصوصی طور پر اور پوری دنیا کو عمومی طور پر اس وبا سے بچا کر رکھے گا۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہو رہی، جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہمیں اس کی اپوزٹ ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہمارے سامنے اکانومی جو ہے وہ بری طرح خراب ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ہمارے سامنے جو ہے ہمارے ملک کی خصوصی طور پر ملک پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیونکہ سارا کچھ بحر کلثم اور مصر کی جو ہے فوج ہے، اور ہمیں ان کے خلاف ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم ایمان رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم خدا کو پسند آئیں گے، اور جب خدا کو پسند آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بحر کلثم ہمارے لیے راستہ دے دے گا۔
اور پھر ان ساری پریشانیوں کو خدا اسی بحر گلزم میں دوبارہ ڈبو دے گا، جیسے اس نے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے بعد مصری فوجیوں کو، مصر کی فوج کو ڈبو دیا تھا۔ تو یہ آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، اسے آپ دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ خدا کی برکات کا تجربہ کریں، خدا کے الہی کاموں کا، اس کے معجزات کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے۔ تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ جے مسیح۔ ہاللیلویہ، بہت خوبصورت کلام۔ ابھی جب بھائی میتھیو ڈیڈ اینڈ کی بات کر رہے تھے تو میرے سامنے ایک منظر چل رہا تھا ابراہم کا، جیسے بھائی میتھیو نے بھی 2 ایگزامپلز دی، جاب کی، ایوب کی مثال دی، اور بنی اسرائیل کی بھی مثال دی۔ جب گو کہ ابراہم، جیسے شروع سے ہم جو باقی مراحل تھے ان میں بھی سنا کہ اس کو ایک خواب دیا خدا نے، ایک ویژن دیا کہ تجھے میں بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر ابراہم اور سارا اور ہاجرہ کی ایگزامپلز دیں خدا کے خادم نے۔ جب ابراہم کو خدا نے کہا کہ جس چیز کو تو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسے میری راہ میں قربان کر دے، یہ اس کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا تھا کہ اب جس قوم کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اور میرے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اسی کو خدا لے رہا ہے، تو اب آگے تو سب ختم ہو گیا، چٹ ہو گیا، کلوز۔ لیکن جب وہ فرما برداری میں رہا اور اس ڈیڈ اینڈ کی جگہ اس نے اپنے بیٹے کو، جب بیٹے نے کہا کہ باپ لکڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، آگ بھی ہمارے پاس ہے، برا نہیں ہے، تو اس نے ایمان سے کہا کہ برا جو ہے وہ خدا مہیا کرے گا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے اور خدا نے برا بھی مہیا کیا، وہ بڑی قوم بھی بنا، اور آج ہم سب بڑے فخر سے اپنے آپ کو ابراہم کی اولاد بھی کہتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی یہ ہے کہ جب اسحاق نے ابراہم سے کہا کہ ہمارے پاس سارا سامان ہے، ہمارے پاس سلی بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، آگ جلانے کا سامان بھی ہے، برا کہاں ہے؟ قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ آپ لکھا ہے قربانی کے لیے برا کہاں پر؟ تو لکھا ہے کہ ابراہم نے کہا کہ قربانی کے لیے خدا خود برا مہیا کرے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا یہ ہے وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی اسپیکٹ ہے، اسے ٹائپولوجی کہا جاتا ہے تھیولوجی کی زبان میں، تھیولوجی کی ایک شاخ ہے۔ تو آج کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ جیسے میں نے برکت پائی، آپ لوگوں نے بھی برکت پائی ہوگی۔ میں بھائی عمران، بھائی وشال، رابش، گلزار، بھائی آصف گل، بھائی ہارون گل، مس جمال، بھائی عامر، آپ سب کے لیے خداوند سے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ خاص طور سے ہم جب اب آخری دعا میں آگے بڑھنے کو ہیں تو میں بھائی آصف گل کے لیے ہم خدا سے دعا کریں گے سب مل کر، جن کی جو اپنی مدر کے لیے پریئر ریکویسٹ انہوں نے دی ہے، پھر وہ جاب کے لیے بھی پریئر ریکویسٹ انہوں نے دی ہے، باقی سب بھائیوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہم برکت چاہیں گے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آسمانی باپ سے ہم سب مل کر اپنی آوازوں کو بلند کر کر اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام سے ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہم تیرے حضور جھکتے اور تجھے سجدہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ساری تعریف، تعظیم، عزت اور جلال کے لائق خدا ہے۔ آج کی ساری عبادت کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دعا اور پرستش کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس فضل کے لیے خداوند کہ تو نے ہمیں اپنے حضور ٹھہرنے کا خداوند موقع بخشا، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے خادم کے لیے، بھائی میتھیو سلیمان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خداوند تیری برکت، تیری سلامتی اور خداوند ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں۔ یسوع کے نام سے خداوند تو اپنے بندہ کو ایسے ہی اور زیادہ جلال کے ساتھ استعمال کرنا، اور خداوند فضل بخش کے اس کی حدود بڑھائی جائیں، اور خداوند تیرا نام اس کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ سب بھائیوں کے لیے جنہوں نے، بہنوں کے لیے جنہوں نے جوائن کیا، ان سب کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے خاندانوں کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو میں جو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے اس کے لہو میں چھپا دیتا ہوں۔ خاص طور سے بھائی آصف گل کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے خاندان کے لیے، ان کی بزرگ ماں کے لیے اور ان کی جاب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ باقی سب بھائیوں کو، بہنوں کو خداوند جاب سن رہے ہیں، جو اس کے بعد سنیں گے، ان سب پر تیرے کبھی ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، فضل بخش کے وہ تیری سلامتی، تیری بھلائی میں چلیں، اور خداوند ہمیشہ تیرے حضور سرفراز رہیں۔ خداوند یسوع کے نام سے کوئی نعمت ان سے باز نہ رہے، یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہر وبا ان سے دور رہے، ہر بیماری ان سے دور رہے، اور خداوند تیرا لہو ان کو ہمیشہ اپنے فضل میں گھیرے رہے، تیرے فرشتے ان کی نگہبانی کرتے رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے فضل بخش کہ جب ہم اب جدا ہوتے ہیں خداوند، ہم پھر ملیں اور تیرے نام کو سر بلند کر سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ایک دعا اور کرنا چاہوں گا میں۔ میرے دوست ہیں، یو ایس میں ہوتے ہیں، جن کا نام ہے ڈینی،
ڈینس اور ان کی وائف کا نام ہے سیڈی جی تو وہ دونوں بیمار ہیں اور جو ڈینس ہے اس کو شاید اس بات کا وہ خدشہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے اس کا شاید انفیکٹ ہو گئے ہیں وہ پازیٹیو ہے اور جو ان کی وائف ہے وہ ان کی بھی جو ہے وہ فزیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے کافی زیادہ خراب ہے تو ان دونوں کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ دعا کریں اور باقی سب بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی متفق ہوئیے گا اس دعا کے ساتھ ہم سب ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے بھائی ڈینی کو بہن سیڈی کو ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپا دیں گے کیونکہ اس کا لہو ہمیں نجات بخشتا ہے اور اس کا لہو ہی ہمیں شفا بخشتا ہے اس کے لہو میں قدرت اور اس کے لہو میں قوت ہے اس کے لہو سے ہم پروٹیکٹ ہوتے ہیں ہم محافظ ہوتے ہیں اس کا لہو جب ہمیں کور کر لیتا ہے تو باپ ہم میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے او ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ ہم اپنے بھائی کو جو یو ایس میں ہے بھائی ڈینی کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں اس کی اہلیہ کو اپنی بہن کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں اور ساری خوف کی روح کو ہم مل کر یسوع کے نام سے ڈال دیتے ہیں کہ وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے یسوع مسیح کے نام سے ہر پاسبلٹی جو ان کو کووڈ-19 سے انفیکٹ کر سکتے ہیں ساری پاسبلٹیز کو یسوع کے نام سے میں باندھ دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے ان کے بدنوں کو یسوع کے لہو میں محفوظ کر دیتے ہیں اور خداوند تو ان کو ان کی حفاظت کرنا یسوع کے نام سے خداوند ہر طرح کا خوف ہر طرح کا ڈر ہر طرح کی خداوند شک و شبہ کی روح یسوع کے نام سے جاتی رہے اور خداوند تیرا فضل تیری بھلائی کامل شفا کامل چنگائی ان کی زندگیوں میں فلو کرے بہے خداوند اور بہت سے لوگ جو ان کی گواہی کو سنیں اور دیکھیں خداوند وہ بھی بھلائی اور سلامتی پائیں اور تیرے نام کی گواہی دینے والے ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین اب ہم اسی دعا میں شامل ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ مسیح کے سب ایمانداروں کے ساتھ اور خدا کے اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین 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 خداوند آپ سب کو برکت دے گاڈ بلیس یو جے مسیح کی